अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, ये रमज़ान का आखिरी अशरे का प्रोग्राम चल रहा है। आखिरी अशरे में जो है, आखिरी अशरे का जो है जहन्नुम से आज़ादी का है। पहला अशरा रहमत का है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। अभी 27वीं तो कल हो चुकी है और आखिरी अशरे में जो है जो हज़रात मोतकिफ़ अपने मस्जिदों में जो है एतिकाफ़ बैठते हैं, एतिकाफ़ करना क्या है। हर मस्जिद में एतिकाफ़ होना है। एतिकाफ़ बैठना जो है सुन्नत मुअक्किदा है। एतिकाफ़ में जो है 3 किस्में हैं। एतिकाफ़ की 3 किस्में जो है एतिकाफ़ वाजिब, एतिकाफ़ सुन्नत और एतिकाफ़ नवाफिल। एतिकाफ़ सुन्नत वो है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा है, सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है। यानी पूरे शहर में किसी एक ने कर लिया तो सबके तरफ से अदा हो गया, और अगर किसी एक ने भी ना किया तो सभी मुजरिम हुए। तो इसलिए बाहरी शरीयत में है कि एतिकाफ़ सुन्नत में जो है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा है और सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया कहते हैं। यानी पूरे शहर में किसी एक ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो सबके तरफ से अदा हो गया, और अगर किसी एक ने भी ना किया तो सभी मुजरिम हो जाएंगे। ये जो है बाहरी शरीयत में है। इसी तरह एतिकाफ़ की तारीफ़ किसे कहते हैं? मस्जिद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए नियत के साथ ठहरना एतिकाफ़ है, और इसके लिए मुसलमान आक़िल और जनाबत, हैज़ और निफास से पाक होना शर्त है। बिलख़ुसूस शरई नहीं बल्कि नाबालिग जो तमीज़ रखता है, अगर ये भी नियत एतिकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो एतिकाफ़ सही है। एतिकाफ़ की लग़वी मानी ठहरना, मारना है। मतलब ये कि मोतिकिफ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में इसकी इबादत पर कमर बस्ता होकर ठहरना, मार कर पड़ा रहना, उसकी यही धुन होती है कि किसी तरह उस परवरदिगार राज़ी हो जाए। तो इसलिए एतिकाफ़ बहुत बड़ा मर्तबा है। एतिकाफ़ में जो खुशनसीब लोग एतिकाफ़ बैठे हैं मस्जिदों में, उन्हें मुबारक हो। 1000 साल की इबादत का सवाब। रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में सदक़े व इख़लास के साथ एतिकाफ़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 1000 साल की इबादत दर्ज फरमाएगा और क़यामत के दिन उसको अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो इसलिए जो हज़रात एतिकाफ़ किए हैं उन्हें मुबारकबाद हो कि एतिकाफ़ करने से 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। तो इसी तरह एतिकाफ़ में तो बहुत सारे बातें हैं। एतिकाफ़ नवाफिल उसको कहते हैं, इसके लिए ना रोज़ा शर्त है, ना कोई वक्त की क़ैद है। जब भी मस्जिद में दाखिल हों एतिकाफ़ की नियत कर लें। जब तक मस्जिद में रहेंगे मोतिकिफ़ बग़ैर मेहनत के सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। एतिकाफ़ की नियत करना कोई मुश्किल काम नहीं। नियत दिल का इरादा को कहते हैं। अगर दिल ही में आपने इरादा कर लिया, मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ, यही काफ़ी है।
اور اگر دل میں نیت حاضر ہے اور زبان سے بھی یہی الفاظ ادا کر لیا تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور اگر عربی میں نیت یاد کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ہو سکے تو اب آپ یہ عربی نیت یاد کر لیں: نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف۔ ترجمہ: میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اسی طرح اعتکاف میں بہت سارے فضائل چھپے ہوئے ہیں۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اعتکاف، معتکف اور احترام مسجد، یہ بھی چند باتیں ہیں۔ اور اسی طرح مسجد میں بھی باہر اور معتکف کے لیے سنت آداب ہیں، جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں جو تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف کر لے اس کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں یہ کام جائز ہے۔ چند مزید وصیتیں ہیں۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف، یہ ضروری مسائل ہے جو خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف کیسا ہونا چاہیے، آپ سنیے۔ ناظرین اکرام، جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، فیس بک پہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ بھی اس فیس بک میں آپ جو ہے اپنا سوال پیش کریں۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح اعتکاف، اسے معلوم ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، لہذا ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تو جو سبھی اسلامی بہنوں میں تو وہ اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامی بہنوں کو پردہ اور گلیوں کے بازار میں بھی پڑھنا حرام ہے، لہذا اعتکاف کرنا شدید ذیل مشکل نہ ہو، اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی تو کیا حرج ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کہاں روزے آتے ہیں، پھر 10 ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو چونکہ مسجد بیت تفصیل آگے آتی ہے کہ میں جو نیت میں ہی مختصر ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنا پڑتا ہے، یوں تو خبر کے بھی یاد ہوتی رہتی ہے کہ بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں سے اور کہ نقصد 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھا کرے۔ اسی طرح آپ 10 دن کا رمضان مبارک کا اعتکاف گھر میں ہی اعتکاف کی حالت میں گزارتے، تو کیا عجیب کہ اللہ عز و جل نے اس کی برکتیں اور اپنی رحمتیں سے آپ کی قبر اور مدینے کے درمیان تمام پردہ وہاں حاصل اٹھا دے، اور اسلامی بہنوں کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو اس کی سعادت ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یوں تو اس کتاب میں معتقد سنتوں اور آداب پیش کی گئی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہی ہے، مگر چند انہیں کے لیے مخصوص ہدایت پیش کی جاتی ہے۔ اسلامی بہنوں مسجد میں اعتکاف نہ کریں بلکہ مسجد بیت میں کریں۔
نمبر 2، مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت اپنی نماز کے لیے مخصوص جگہ کر لیتی ہیں، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مقرر کریں، اور انہیں چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جو وغیرہ طرح بلند کر لیں، بلکہ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں، تو نفل نماز گھروں میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ اگر اسلامی بہنوں نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جگہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لے تو اس جگہ کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت حاصل کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں۔ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض و ایام، ماہواری اور نفاس سے پاک ہو۔ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے، البتہ ذکر و درود میں حرج نہیں۔ اعتکاف سنت شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں جو ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ ہاں، تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفل اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی اسلامی بہن نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اعتکاف چھوڑ دیں۔ اس صورت میں جن دن اعتکاف چھوڑے ہیں، صرف اس کے ایک دن کا قضا اس کے ذمے واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لیں۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی قضائیں کرنے کا طریقہ، اسی طرح اعتکاف کی فدیہ اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی، موت کے وقت پہنچا دو تو وصیت کرنا ہے کہ واجب ہے کہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ فطر کے مقدر گیہوں یعنی تقریباً 2.25 سیر گیہوں یا اس کی رقم ادا کر دے۔ توبہ بھی کرے۔ تھوڑی دیر کا اعتکاف کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے تھوڑی دیر اعتکاف کا ثواب۔ حبیب پروردگار احمد مختار دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، یاد رکھیں، جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا
کلام نہ کرے، مسجد میں تھوڑی دیر مغرب سے لے کے عشاء تک اعتکاف کریں اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ تو اس لیے آپ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن میں ہے، تو میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کا اعتکاف اپنے گھروں میں ضرور کیا کریں۔ جیسے آپ مغرب کی نماز ہوتے ہی اس جگہ پہ آپ بیٹھے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، سنت و نوافل کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اسی طرح عشاء کے قریب عشاء کی اذان ہونے کے بعد آپ اس جگہ سے اٹھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی آپ اعتکاف گھروں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی چند دن بچے ہیں، رمضان کے آخری عشرہ ہے، 3 یا 4 دن انشاءاللہ بچے ہیں، تو اس لیے آپ یہ اعتکاف بھی اپنے گھروں میں ضرور کیا کریں۔ 1 دن کا اعتکاف کی فضیلت آپ سنیں۔ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جو صرف 1 دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی بہت ہی ثواب کی بشارتیں ہیں۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہم بے کسوں کے غمخوار شفیع روز شمار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بلا خشوع خواہش شہرت کے 1 دن کا اعتکاف بجا لائے گا، اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی رہا ہوگا۔ تو اس لیے آپ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت سنے ہیں۔ اور 300 شہیدوں کا ثواب آپ سنیں، یہ بھی سنیں انشاءاللہ۔ 300 شہیدوں کا ثواب ہے کہ سرکار مدینہ سرور و قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص خالصاً للوجہ اللہ رمضان الشریف میں 1 دن اور 1 رات اعتکاف کرے تو جو رمضان میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین اکرام، یہ بھی آپ سنے ہوں گے کہ 300 شہیدوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ صرف 1 دن اور 1 رات آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں یا گھر میں بھی اعتکاف کر لیں، یہ نفلی اعتکاف ہے، تو اس لیے اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے کہ جیسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، 2 عمرہ سے کیا۔ اب اعتکاف سے متعلق مزید چند احادیث مبارک بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پاک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد وہ جگہ بھی ہے
दिखाई जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाते थे। तो इसलिए जो हजरात मस्जिदों में एतिकाफ़ कर रहे हैं 10 दिन का, उन्हें मुबारक है। जो 10 दिन एतिकाफ़ कर रहे हैं मस्जिदों में, उनके लिए 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। आइए, आप सभी का तमाम शुक्रिया है कि आपने चंद लम्हात में जो है एतिकाफ़ के बारे में सुन चुके हैं। तो आप सभी अपने घरों में भी एतिकाफ़ करें, नफली एतिकाफ़ 1 घंटे का भी करें या 1 दिन का एतिकाफ़ करें। अब तो 10 दिन का एतिकाफ़ तो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आइए आखिर में चंद अशार अलविदा के पेश करता हूँ, समात करें। क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। उल्फ़ते हिज्र फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आहा अब दिल पे है गम का ग़लबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। हो गया सब समा सूना सूना, हो गया सब समा सूना सूना, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। जब गुज़र जाएंगे माह 11, जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या भरोसा मेरी ज़िंदगी का, क्या भरोसा मेरी ज़िंदगी का, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। उल्फ़ते हिज्र फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। तो नाज़रीन इकराम, ये चंद अशार अलविदा के पढ़ा हूँ। तो अभी इफ्तार का वक्त क़रीब होते जा रहा है। आप दुआएं करते रहें। ये चंद लम्हात जो रमज़ान के बचे हैं, इसमें आप खूब फैज़ लूटें। तो आप हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इस छोटे से
جو چند لمحات میں آپ کے سامنے تھا فیس بک لائیو پہ، جسے میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی لغزشیں کی ہوئی، اسے اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے. جو بھی میرے سے بولنے میں غلطی ہوئی تو اسے آپ معاف عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. دعا کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.